السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرنے والے اسلامیات کو فار سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس۔ اگر ہم سی ایس ایس کے سلیبس کو دیکھیں تو اس کا سب سے پہلے جو چیپٹر اسلامیات میں وہ ہے بیسک پرابلمس آف ہیومن لائف، جو کہ دا فرسٹ ایور چیپٹر ہے۔ اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آگے آگے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کب تک اس کو بہت جلد کنکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم انسان کے بارے میں بات کریں تو انسان کی دو ہی چیزیں، اس کی ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، اور ایک فزیک، مطلب دونوں ہی ایک جسم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کریکٹرائزڈ ہے بائی نمبر آف پاورز۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اسے نمبر آف پاورز دی گئی ہے۔ اس کے سامنے ہے ایک زمین اور آسمان۔ اب وہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم اس اسکائی اور لینڈ یا زمین اور آسمان کے درمیان دیکھیں تو بہت ہی زیادہ فاصلہ ہے دیٹ یو نیور یا نو ون کین امیجن۔ لیکن ان کے بیچ میں آتے ہیں نومیرس تھنگس، بہت ہی زیادہ چیزیں ان کے بیچ میں آتی ہیں، جیسے کہ اینیملز ہو گئی، باقی اور بھی بہت زیادہ انسان ہو گئے، اس کی آپ کے علاوہ اور بھی انسان ہیں۔ اس طرح پلانٹس ہو گئی، کچھ پودے ہیں یا ویجیٹیشن جو کہ خوراک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے انسان کا تعلق ہے، آپ ایسوسیٹڈ ہے اس سے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن انسان تب تک ان چیزوں کے ساتھ رشتہ نہیں بنا سکتا جب تک وہ اس کو سمجھے کہ یار یہ میرے لیے کیا ہے۔ میں اس کو اپنا حق جب تک نہیں مانوں گا تب تک میں ان چیزوں کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ لیکن استعمال میں لانے کے لیے بھی کچھ کویشچنز ہیں جو کہ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے انسان کو جو سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے واٹ دے آر، یہ چیزیں جتنی بھی ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں، یہ پہلے یہ کیا چیز ہے، اور دوسرا مطلب ہے واٹ از ہیز ریلیشن شپ ود دم۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ انسان کا تعلق کیا ہے، جب تک یہ دو سوال کلیئر نہیں ہوتے تب تک انسان ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا سوال ہو گیا، یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ سملرلی اگر ہم انسان کے بارے میں بات کریں کہ انسان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو تب تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا یا کوئی راستہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا جب تک وہ ان کویشچنس کی سوالات یا ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے، جس میں سب سے پہلی سوال آتی ہے کہ who he actually is۔ وہ سب سے پہلی ہے کیا، مطلب آپ انسان ہیں، آپ کیا ہے۔ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ whether he is without any responsibility or having any responsibility، وہ جو اس زمین پر آیا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یا وہ ایسی ویلے آیا ہے اور ویلا ہی چلا جائے گا، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے جو انسان کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ ٹو ہوم ہی از آنسریبل، اگر وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کن کو یا وہ کس کو ان سب کے لیے جواب دہ ہوگا۔ اب ہمارے لیے تو مسلمانوں کے لیے ایک ہی ہے، خدا، گاڈ۔ ہم کچھ بھی کریں گے تو خدا کے لیے تو ہم جواب دہ ہی ہوں گے، خدا کو جواب دینا پڑے گا۔ whether he is free to act or have some restriction، انسان جب اس دنیا میں آیا ہے، اس کویشچن کا مطلب یہ کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو وہ فری ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یا اس پر کچھ ریسٹرکشنز ہیں، وہ یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا۔ تو ان چار سوالوں کو وہ حل کرے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہم ان چار سوالوں کو دیکھیں تو یہ اتنے بیسک سوالات ہیں یا اتنے ضروری سوالات ہیں کہ یہ سارے سوالات آپ خود سے پوچھیں نا۔ اگر آپ کے پاس یہ چار سوالات نہ ہو تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟
یہ تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح اب آتی ہے ہمارے لیے یہاں پر جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہے یا اور بھی کچھ بھی ہے، وہ ایوری لیونگ بینگ ہیز این اوپینین اباؤٹ دا اباو مینشن کوشچن. یہ جتنے بھی سوالات ہم نے کی ہے یا جتنے بھی سوالات انسان سے پوچھی گئی ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، ایک راستہ ایڈاپٹ نہیں کر سکتا، تو جتنے بھی جاندار ہے وہ اس کی متعلق کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے، چاہے وہ سوچ کر ہو کانشیسلی، مطلب وہ سوچ کر اس کا جواب دے گا یا سوچ کر اس کے اوپینین دے گا، یا سب کانشیسلی آٹومیٹکلی اس کی ذہن میں آئے گا کہ یار میرا خدا ہے، میں اس کو جواب دوں گا یا نہیں دوں گا یا کیا ہے. تو ان سب کے لیے وہ ایک اوپینین رکھتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو پازیٹیو ہے، ایک ہے پازیٹیو، ایک ہے نیگیٹو. آپ کے پاس دو ہی اوپینین ہیں. آپ کہیں گے کہ یار لیٹ سپوز دا کویشچن نمبر 4 whether he is free to act or have some restrictions یا whether to whom he is answerable. اب ہمارے کیس میں پازیٹیو کو لے کر چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے لیے ایک گاڈ ہے، ہم نے اس کو جواب دینا ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے جسے ہم نے فالو کرنا ہے. دوسری طرف آتی ہے ایتھیسٹ لوگ. ایتھیسٹ لوگوں کے متعلق دیز آل آر نیچرل فورسز، جو کہ ان کا اوپینین نیگیٹو ہی آئے گا. اب ہمارے لیے، آپ کے لیے یا ہمارے لیے دو ہی اوپینین ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو. آپ نے پازیٹیو کی طرف جانا ہے یا نیگیٹو کی طرف جانا ہے، آپ نے ہی ان کو حل کرنا ہے. اب اگر ہم ان 4 سوالوں کو دیکھیں تو یہ اتنے فنڈامنٹل سوال ہیں جو کہ صرف ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ ایک پوری معاشرے کو ڈیفائن کرتا ہے. آپ جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تب تک کوئی سسٹم، کوئی سیولائزیشن یا کوئی کلچر وجود میں نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ دیز آر ناٹ جسٹ کویشچن بٹ پرابلمس ون کمز اکراس سم ونز لائف. مطلب کسی ایک کی زندگی میں ان سوالوں سے کوئی نہ کوئی سوال زندگی میں ضرور آئے گا. اس کا مطلب یہی ہے آسان الفاظ میں. سوچو کہ یہ ہے پرابلمس، یہ پرابلمس بن گئی ہے، ٹھیک ہے. تو ان پرابلمس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بھی 3 سوال ضرور ذہن میں آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن ابھی تک ہی اس 3 سوال یا ان 3 پرابلمس ضرور ذہن میں آئے گا. نمبر 1، ہاؤ کوڈ دیز پرابلمس بی سالو؟ ان سوالوں کو کس طرح سالو کریں. نمبر 2، واٹ میتھڈز سو فار بین یوز ٹو سالو دیز پرابلمس؟ ان سوالوں کو سالو کرنے کے لیے ابھی تک کن طریقوں کا استعمال کیا گیا ہے. اب ایک سوال ہے جو کہ آیا ہے، آپ کے ذہن میں ایک پرابلم ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ابھی تک کن کن طریقوں کو استعمال کیا گیا. تو ان طریقوں کو، ان سوالوں کو سالو کرنے کے لیے ابھی تک کن کن طریقوں کا یوز کیا گیا ہے وہ ہم پوچھتے ہیں نا اکثر. اسی طرح 3 سوال ہے کہ اینڈ واٹ دا سولوشن ہیڈ، واٹ ور دا سولوشنز ایف دے ور ایور ہیڈ؟ اگر کوئی بھی سولوشن تھا تو وہ تھا کیا سولوشن؟ مطلب اب اپنے آپ سے سوال ہے نا، اپنے آپ سے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی اس کا سولوشن ملا ہے تو وہ کیا سولوشن تھا. اب اگر ہم ان کی سولوشنز کی طرف آئے تو ان کی 3 سولوشنز ہیں. ہیونگ فیتھ ان سم ون ہو ہیڈ یوزڈ ہز سینسز. آپ کے پاس ہے 5 سینسز. اب کوئی انسان اپنی 5 سینسز کو یوز کرتا ہے. اب سپوز ایک بندہ ہے جس نے اپنی 5 سینسز کو یوز کیا ہے. آپ ان کی 5 سینسز کو جب انہوں نے یوز کیا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کو تو کوئی نہ کوئی اوپینین ملے گا. اب ان کو 5 سینسز جو اس نے یوز کیا ہے اس کے متعلق اپنے آپ کا فیصلہ کرنا. وہ پازیٹیو طرف چلا گیا تھا، ہم اس کو پازیٹیو طرف لیں گے. وہ نگیٹیو کی طرف چلا گیا تھا تو ہم ان کو نگیٹیو کی طرف لیں گے. دوسرا جو سب سے اہم
سلوشن آتا ہے ہمارے ذہنوں میں. اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کوئی اپنی دماغ نہیں ہے، تو وہی طرح کا ایک سوال ہے. مکسنگ دا فیلنگز آف 5 سینسز اینڈ فارم این اوپینین. جس طرح کہ میں نے اپنے اس پہلی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے بتایا کہ انسان کے پاس 5 سینسز ہیں، تو اس طرح میں نے اس کویشچن میں نے نہیں بلکہ جو اسلامک اسکالرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے پاس 5 سینسز ہیں. آپ نے ان 5 سینسز کو یوز کر کے ایک اوپینین کریٹ کرنا ہے یا ایک اوپینین بنانا ہے. نمبر 3، believe in what different prophets of Allah have revealed and form an opinion correspondingly. مطلب اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نبی یا پیغمبر آئے ہیں وہ ضرور انہوں نے اس پر ضرور کچھ نہ کچھ نازل ہوا ہے. لائک دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر قرآن نازل ہوا تھا، یا کچھ اور بھی 3 پیغمبر ہیں ان پر بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں یا کچھ پر صحیفے نازل ہوئی تھیں. تو آپ نے ان پروفٹس کو دیکھنا ہے انہوں نے کیا لایا تھا، اور اس کے متعلق اپنا اوپینین بنانا ہے. مطلب پیغمبر کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنا اوپینین بنانا ہے. اب ہم تو مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے تو سب سے فورموسٹ یہی ہوگا. اب اینڈ میں ہم لوگوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ ایچ آف دیز 3 ول ہیلپ فارمنگ اے ڈفرنٹ سویلائزیشن، فارمنگ اے سسٹم اینڈ اے سوسائٹی. آپ اگر ان تینوں کو دیکھیں تو یہ 3 سوال اب اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان 3 سوالوں کی بیسس پر ہی سویلائزیشن، سسٹم یا سوسائٹی، یہ 3 چیزیں ان سوالوں کی بنا پر یا ان سولوشنز کی وجہ سے ہی وجود میں آئیں گے. لائک اگر ہم لوگ مسلم سوسائٹی، تو وہ کس چیز پر ریلیٹڈ کرے گا اس پر. اب اگر ہم لوگ کہیں گے کہ یار سائنٹیفک سوسائٹی، تو وہ کس چیز کی بنا پر وجود میں گا؟ اس چیز کی بنا پر. تو اس طرح سے ان تینوں کا ایک نہ ایک یوز ہوگا. اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا ایک ٹرائبس، تو اس چیز کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی معاشرے آئے ہیں وجود میں، سویلائزیشن، سسٹم یا سوسائٹیز، وہ ان 3 سوالات کے بیسس پر ہی وجود میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کل پھر ملیں گے ایک نیو لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.